ویورز ویری وارم ویلکم ٹو شو. میں ہوں کامران شاہد. اس میں کوئی دو رائے نہیں کہ آج پاکستان کی جمہوری اور انصاف کی تاریخ کی ایک نئی تاریخ لکھی گئی کہ 97 کو نہیں دھرایا گیا, کسی اور چیز کو نہیں دھرایا گیا, اور پاکستان کے پرائم منسٹر جو ہے وہ جی آئی ٹی کے سامنے پیش ہوئے. یہ ایسے ہی ہونا چاہیے. ٹھیک ہے, اس کو نون لیگ جو ہے وہ بہت بڑھا چڑھا کے بیان کر رہی ہے, تو ہم اس چیز کا بھی ان کو بینیفٹ ڈاؤٹ دیتے ہیں کہ پاکستان میں ایسا ہوتا نہیں ہے جو ہوا. ادروائز جب لاسٹ ٹائم نواز شریف صاحب کو 97 بلایا گیا تھا تو وہ چلے تو گئے تھے, لیکن اس کے بعد جو ججز کے ساتھ ہوا وہ سب نے دیکھا. آج وہ نہیں ہوا. آج انہوں نے خود ہدایت کی ہوئی تھی کارکن نہ آئے, وہ نارمل طریقے سے گئے, انہوں نے جا کے جی آئی ٹی کے 3 گھنٹے کے سوالات کا سامنا کیا. یہ بڑی اچھی بات ہے پاکستان کی جمہوریت کے لیے, اور اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر پرائم منسٹر پاکستان جو ہیں وہ اپنے آپ کو جواب دہ سمجھتے ہیں, جاتے ہیں فزیکلی مینٹلی کوشچنز کا جواب دیتے ہیں, تو اب پاکستان میں کوئی اور دوسری شخصیت جو ہے وہ یہ نہیں کہہ سکتی کہ جناب کیونکہ بڑے پہ قانون لاگو نہیں ہو رہا تو ہم جو ہے مبرر ہیں, ہم ایگزیمپٹڈ ہیں. سب جو ہیں وہ قانون کے سامنے جواب دہ ہیں. نواز شریف صاحب اس سے سرخ رو ہوں سرخ رو نہ ہوں, آج کے اس مومنٹ میں صرف یہ کہوں گا, میرا اپنا جو تجزیہ ہے کہ یہ پاکستان کے لیے ایک اچھی ڈیولپمنٹ ہے کہ قانون کے لیے بڑا بندہ پاکستان کا سب سے بڑا چیف ایگزیکٹو اتھارٹی جو ہے وہ جواب دہ ہوا. مشکل ہوتا ہے سوالوں کا جواب دینا, ہمیں بھی اگر پوچھا جائے تو ہم بھی نہیں کہیں گے, دل خوشی سے تو انسان نہیں آتا پیشہ بھگتنے کے لیے. خاص طور پہ میں وہ جب ایاز امیر صاحب کی سنتا ہوں پیشوں کی ردان لگتے ہیں, انہوں نے بہت کورٹ کی پیشیاں بھگتی ہیں, وہ خود بھی بتا رہے ہوتے ہیں کہ ایک پیشی بھگتنی پڑے تو انسان کا جو ہے وہ زندگی کا سکیجول کتنا متاثر ہوا ہوتا ہے. تو یہ تو پرائم منسٹر پاکستان ہے, ان پہ ان کی اپنی پارٹی کی ذمہ داری بھی ہے, ملک کی ذمہ داری بھی ہے, وزارت خارجہ کی ذمہ داری بھی ہے, فارن افیئر, مطلب کس چیز کی ذمہ داری نہیں ہے. اس کے باوجود جانا یہ ان کے لیے اب ایک بڑا سٹرونگ نرو کیس ہے, اور آگے کیا ہوتا ہے اس میں ضرور بات کریں گے. لیکن اپوزیشن اپنی جگہ پہ انہوں نے یہ کہا کہ جناب یہ کوئی باعث فخر بات نہیں ہے, یہ لمحہ پاکستان کے لیے کوئی اتنا اچھا لمحہ نہیں کہ پاکستان کا پرائم منسٹر جو ہے وہ ایک کرمنل انویسٹیگیشن کے آگے پیش ہوا. میں آپ کو دونوں پرسپیکٹیو ہارسز ماؤتھ سامنے رکھواؤں گا. پہلے ہم سن لیتے ہیں نواز شریف, بلکہ پہلے ہم سن لیتے ہیں عمران خان صاحب نے کیا کہا, اور پھر نواز شریف صاحب کی تقریر. عمران خان صاحب کی پہلے آج میاں صاحب کی پیشی کے اوپر کیا ریمارکس سے سن لیں. آج جو نواز شریف نے جے آئی ٹی سے باہر نکل کے ایک پڑی ہوئی تقریر کی, کوئی انہوں نے جے آئی ٹی کو نئی چیزیں فراہم نہیں کی, کوئی ثبوت نہیں دیا, لیکن اس تقریر کے اندر جو سب سے شرمناک بات تھی وہ یہ, اس کو ایسے بنا رہے ہیں کہ کوئی سازش ہے ان کے خلاف, اور سازش کون کر رہا ہے؟ دو ہی طرف ان کی اشارہ ہے, اور وہ فوج اور عدلیہ مل کے آج انہی کے اوپر انگلیاں اٹھا رہے ہیں. اس کا مطلب یہ کہ جو سارا شریف خاندان نے 30 سال سے کیا ہے کہ یا امپائر ان کا اپنا ہوتا ہے اور یا ان کے خلاف ہوتا ہے. نواز شریف صاحب, یہ تو عمران خان صاحب نے بات کہہ دی, اور جو نواز شریف صاحب نے آج باہر آ کے میڈیا سے انسپیکٹڈلی میڈیا سے ٹاک کی, آل دو کوشچن انہوں نے نہیں لیے, لیکن انہوں نے جو میڈیا سے بات کی وہ آپ کو سنوا دیتے ہیں. میں نے, میری حکومت نے اور میرے سارے خاندان نے اپنے آپ کو احتساب کے لیے پیش کر دیا ہے. 1.25 سال پہلے میں نے سپریم کورٹ کے جج صاحبان پر مشتمل کمیشن قائم کرنے کا اعلان کر دیا تھا. اگر اس وقت میری پیشکش کو سیاسی تماشوں اور سازشوں کی نظر نہ کیا جاتا تو یہ معاملہ آج تک حل ہو چکا ہوتا. میں نے تو اللہ کے فضل و کرم سے ایک ایک پائی کا حساب دے دیا ہے. ہے کوئی ایسا خاندان اس ملک میں جس کی 3 نسلوں کا ایسا بے رحمانہ احتساب ہوا ہو؟ میرے مخالفین تمام تر کوششوں کے باوجود مجھ پر کسی کرپشن, کسی بدعنوانی, کسی کک بیک, کسی کمیشن کا کوئی ایک معاملہ الزام کی حد تک بھی سامنے نہیں لا سکے. یہ جو کچھ ہو رہا ہے اس کا سرکاری خزانے کی خرد برد یا کرپشن کے کسی الزام سے دور کا کوئی تعلق نہیں ہے. یہ ہمارے خاندان کے نجی اور ذاتی کاروبار اور اس کے معاملات کو ہی الجھایا اور اچھالا جا رہا ہے. عوام کے فیصلوں کو روند کر مخصوص ایجنڈے چلانے والی فیکٹریاں اگر بند نہ ہوئیں تو آئین اور جمہوریت ہی نہیں, ملک کی سلامتی بھی خدا نخواستہ خطرے میں پڑ جائے گی. میں اور میرا پورا خاندان انشاءاللہ اس جے آئی ٹی اور اس عدالت میں بھی سرخرو ہوں گے, اور اگلے برس بیٹھنے والی جے آئی ٹی اور عوامی عدالت بھی 2013 سے کہیں زیادہ انشاءاللہ جوش و جذبے کے ساتھ ہمارے حق میں فیصلہ کرے گی. میں واضح کر دوں کہ اب ہم تاریخ کا پہیہ پیچھے کی طرف نہیں موڑنے دیں گے. وہ زمانے گئے جب سب کچھ پردوں کے پیچھے چھپا رہتا تھا. اب کٹ پتلیوں کے کھیل نہیں کھیلے جا سکتے.
دو چیزیں امپورٹنٹ تھی ویورز کے اندر. ایک تو پرائم منسٹر نے کہا کہ بیسکلی مجھ پہ خزانے کرپشن کا الزام نہیں ہے بلکہ جو میرا بزنس ہے اس کو میں نے کس طرح پھیلایا, خاندانی بزنس کس طرح پھیلا, باہر کس طرح گیا, اس کا الزام ہے, جس کو اپوزیشن منی لانڈرنگ کہتی ہے. اس کو انہوں نے کہا کہ اس کا خزانہ لوٹنے سے تعلق نہیں, ہاں یہ ہو سکتا ہے تعلق کہ ہم نے پیسے باہر کس طرح بھیجے کن حالات میں, ایک بزنس وہ ہے. یہ تو انہوں نے اس کو اس سے ڈیفیشیٹ کرنے کی کوشش کی, کوئی مانے یا نہ مانے لیکن یہ ان کا موقف ہے. اور دوسری بڑی انٹرسٹنگ بات کہ یہ جو یہاں پہ ہو رہا ہے جی آئی ٹی کی طرف انہوں نے جو پروسیس ہو رہا ہے اس کو انہوں نے کہا ہے کہ کوئی مخصوص ایجنڈا ہے, یہ تاریخ کا پہیہ پیچھے دھکیلنے کی کوشش ہے, پردے کے پیچھے کام ہو رہا ہے, کٹ پتلی. سپریم کورٹ کو کہا, جی آئی ٹی کو کہا, کچھ معلوم نہیں کیونکہ کسی کا نام نہیں لیا آج. لیکن میں پینلسٹ کا نام ضرور آپ کے سامنے لے لیتا ہوں تاکہ ان چیزوں پہ بات ضرور کی جائے آج, کیونکہ 20 دن رہ گئے صرف اس کا فیصلہ آنے میں, اور بہت اہم ترین پاکستان کا یہ فیصلہ ہے جو پاکستان کی سیاست کا رخ متعین کرے گا, اس لحاظ سے لوگ اس کو سیاسی بھی کہتے ہیں. ایاز میر صاحب بہت وارم ویلکم. عرفان قادر صاحب سابق اٹارنی جنرل پاکستان, شاہین آفریدی صاحب ایم این اے پاکستان تحریک انصاف کے, اور ڈاکٹر طارق فضل چودھری صاحب وزیر مملکت کے ایڈ. میں ذرا نیوٹرل وائسز سے شروع کرتا ہوں, یعنی کہ جو پولیٹیکل نہیں ہیں. ایاز امیر صاحب, سر آپ کا تجزیہ آج پرائم منسٹر کی باڈی لینگویج سے لے کر اس بات تک کہ ایک تاریخی دن ہے پاکستان کے لیے کہ ایٹ لیسٹ پرائم منسٹر نے اف اینڈ بٹس کیے بغیر اپنے آپ کو پیش کیا اکیلے 3 گھنٹے تفتیش کے سامنے اپنے ماتحت افسروں کے. ہم انہیں یہ جو تاریخ کا منفرد مقام ہے اس کا سرٹیفکیٹ تو تب جاری کریں اگر ہمیں پتہ ہو کہ ان کے پاس کوئی متبادل تھا, اگر کوئی ان کے پاس چوائس تھی کہ یہ اگر نہ آ سکتے اور وزیر اعظم ہاؤس میں بیٹھے رہتے اور اس کا پھر وہ بھگت لیتے. وہ نہیں لیا ہم نے, تھا ہمارے پاس چوائس کہ نہیں تھا آپ کے خیال میں؟ ان کے پاس کیا چوائس تھا, یہ پیش نہ ہوں تو کیس تو پھر ویسے ہی ان کے خلاف ہو گیا. بامر مجبوری آج وہ حالات نون لیگ کے سامنے نہیں ہیں جو 97 میں تھے. یہ آپ نہال ہاشمی کی زبان, دوسروں کی زبان جو ان کی ایک لمبی فہرست ہے, اگر ان کے بس میں ہو کرتے چلے, مفروضوں کی بات نہیں کرتے, وہ تو ان کے پاس چوائس نہیں تھا. تو صبح سے جو ہم ایسے پتہ چل رہا ہے کہ ایک نیا کوئی گبن پیدا ہو گیا ہے اور وہ نئی تاریخ ایک لکھ رہا ہے اور کہہ رہے ہیں جی یہ تاریخ آج ہو گئی ہے. وہ تاریخ کا نام سن کے صبح سے کان جو ہے وہ پک گئے. آپ آج ٹرانسمیشن بڑی لمبی کرایا نا, اس لیے آپ نے بھی وہ تاریخ کا کیا, ٹھیک ہے, بڑا وہ تاریخ ان کے پاس چوائس نہیں تھا. ایک انٹرپریٹیشن یہ ہو سکتی ہے نا, میں یہ کہہ رہا ہوں, ایک انٹرپریٹیشن یہ بھی ہو سکتی ہے کہ جی پرائم منسٹر پیش ہوئے, چاہے کوئی آپشن نہیں تھی لیکن پیش تو ہوئے نا یار صاحب. چلے ایٹ لیسٹ پاکستان کے لیے ہم پارٹی سے بالاتر ہو کے بات کرتے ہیں کہ ہماری سپریم کورٹ اتنی مضبوط ہو چکی ہے کہ جی آئی ٹی کے سامنے پیش. دیکھیں وہ اور چوائس کیا تھی, یوسف رضا گیلانی نہیں پیش ہوئے تھے؟ بالکل ہوئے. یوسف رضا گیلانی جو ہیں وہ بھی اچھا پریسیڈنٹ ہے, وہ ڈسکوالیفائی نہیں ہوئی. جی بالکل ہوئے. ان کے بیٹوں کے خلاف ایفیڈرین کا کیس نہیں بنا. ذوالفقار علی بھٹو معطوب ہو گئے تھے, ہٹائے گئے تھے, لیکن پاورفل آدمی تھے, پھر بھی وہاں پہ وہ گئے. ان کے ساتھ جو لاہور ہائی کورٹ میں رویہ رکھا جاتا تھا, ان کا دین تک کو چیلنج کیا, جو چیف جسٹس جو تھے مشتاق حسین, وہ تو ایسے غصے سے لال پیلا وہ ہو جاتے تھے. ایسا تو یہاں ہوا نہیں ہے. لیکن اچھا واپس آئے, ایک انہوں نے پڑھ کے تقریر وہ بیان کر دی جو پہلے سے تیار تھی. انہوں نے جے آئی ٹی کے بارے میں کچھ نہیں کہا. تھوڑے سے چلیں, آپ کہہ لیں کہ گرمی تھی, روزہ اندر تو گرمی نہیں تھی, روزہ تھا, یہ تھا, افطار تھا, وہ کئی دفعہ انہیں حلق اپنا کرنا پڑا. شاید ہم ہوتے تو 3 گھنٹے سوالوں کا جواب دیا, وہ ہے, وہ بات ہوگی. لیکن پھر بھی آپ ان کی تقریر کا متن دیکھ لیں تو ان کی دیدہ دلیری کو داد دینے کو جی چاہتا کیسے کہ ہمارا 3 پشتوں سے احتساب ہو رہا ہے, کڑا احتساب ہو رہا ہے. مطلب ان سے, اور یہ کہ ہمارے پہ انہوں نے آج ایک نئی تھیوری اور قانون میں نئی اصطلاح, ایک نئی تھیوری فلسفہ دے دیا ہے. وہ کون سا؟ کہ منی لانڈرنگ, ٹیکس چوری, اثاثہ جات چھپانا, باہر اپنے اثاثہ جات جمع کرنے اور ان کے بارے میں کچھ نہ بتانا کیسے ہوئے ہیں, وہ خرد برد میں نہیں آتا. آج خود آپ کو یہ امپریشن لگا ان کی اس بات سے جو وہ کہہ رہے ہیں کہ میرے کک بیک سے نہیں ہے تو ہمارے بزنس کا کام چل رہا ہے؟ ہمارے بزنس کا کام ہے. مطلب یہ ہے کہ اگر یہ فلسفہ آج جو نئی تشریح دی جا رہی ہے مان لی جائے تو پھر آپ ایف پی آر اور تمام قانونی اداروں کو تاجر طبقہ سے, بزنس طبقے سے بالکل ان کے کندھوں سے آپ اٹھا دیں کہ جو مرضی تاجر کرے, جو مرضی بزنس مین کرے, وہ ہم اپنا ذاتی کاروبار کر رہے ہیں. ہم ٹیکس چھپاتے ہیں تو اپنے ذاتی کاروبار کا چھپا رہے ہیں. یا صاحب یہ سوسائٹی کی ستم ظریفی نہیں ہے کہ یہ کچھ ہو رہا ہے اس ملک میں, خواہ وہ نواز شریف صاحب ہوں یا دوسرے بزنس مین ہوں, اگر ہو رہا ہے
سر دیکھیے ہم کسی یہ کو- کوئی نواز شریف صاحب جو ہیں ابھی اگر اس کا مطلب یہ کچھ نکلتا ہے جو آپ کہہ رہے ہیں. وہ صاف کہہ رہے ہیں کہ میری وہ اس میں نہیں ہے میرا ذاتی وہ کاروبار، ہمارا ذاتی کاروبار کو اچھالا جا رہا ہے. بھائی یہاں کسی نے یہ تو نہیں کیا تھا. پیناما لیکس آئے تھے، پیناما لیکس کے بارے میں جو آخری الفاظ کہہ دیے تھے صداقت کے، وہ صدر مملکت نے کہہ دیے تھے، کسی اور نے نہیں، کہ یہ آسمان سے گری ہے، آسمان سے گری ہے اور پتہ نہیں کون کون اس کی زد میں آئیں گے. صدر مملکت حال رفیق تارڑ نہیں، فضل اللہ چودھری نہیں، یہ موجود جو ہے انہوں نے کہا تھا. لیکن یہ یہاں کہہ رہے ہیں 3 نسلوں کا احتساب. تو آپ کے خیال میں نہیں ہوا؟ مشرف نے بھی نہیں کیا احتساب ان کا؟ سر وہ تو ہوا، جلاوطنی بھی احتساب ہوتا ہے. سب بات تو سنیں نا. جی ان کے خلاف کیسز بنے، کیسز جب تیار تھے، ججمنٹ آنی تھی، بیچ میں ان کے مہربان آگے، یہ چلے گئے وہاں پہ، اور وہ سارا کا سارا احتساب کا عمل وہاں پہ رک گیا. واپس آئے، زرداری صاحب کی حکومت تھی، یہ ایک ایک کیس کو کر کے ہائی کورٹس کے پاس جاتے رہے اور وہ ختم کراتے رہے. ان کا احتساب ایک کیس میں بھی نہیں. آپ کی یہ انٹرپریٹیشن ہے آج کی ساری ڈیولپمنٹس کی؟ یہ میں آپ کے سامنے حقائق بیان کر رہا ہوں. انٹرپریٹیشن حقائق اور تھوڑی انٹرپریٹیشن، کیونکہ طارق فضل چودھری صاحب بھی ان حقائق کو کسی اور طریقے سے بیان کرنے لگیں گے. ابھی طارق صاحب بہت وارم ویلکم آپ کو اس شو میں. ایک پوائنٹ آف ویو دیکھا جائے تو پاکستان میں جمہوریت جو ہے اس کا سر بلند ہو رہا ہے کہ جی پرائم منسٹر جو ہے اپنے ماتحت افسروں کے سامنے بھی سوالات کے جواب کے لیے جواب دیں، بڑی اچھی بات ہے. لیکن دوسری طرف ایاز امیر صاحب جو انٹرپریٹیشن دے رہے ہیں وہ بھی ہو سکتا ہے بہت سے لوگوں کے ذہنوں میں چل رہی ہو کہ آپ جب مثلا آپ کے پاس کوئی چوائس اور نہیں تھی، یو آر باؤنڈ ٹو بی آنسریبل ٹو دا جی آئی ٹی. اس کے علاوہ وہ یہ بھی کہہ رہے ہیں یا دوسرے لوگ کہیں گے کہ جو آج پرائم منسٹر صاحب نے اپنے فائنینشیل معاملات کو اس سے الگ کیا کہ جی کک بیکس میں نہیں اور میرے پہ الزام کے حد تک بھی نہیں، لیکن اس کا مطلب یہ ہوا کہ منی لانڈرنگ کو اور بلیک منی اور یہ ساری چیزیں ان سب کو جو ہے سب کے لیے وائٹ کر دیا جائے، کیونکہ پرائم منسٹر بھی بزنس کرتے ہیں اور اس بزنس کے اندر سب کچھ ہوتا ہے. یہاں پہ کوئی کانفلکٹ آف انٹرسٹ نہیں ہے کہ انہیں کرنا چاہیے نہیں کرنا. یہ 2 زاویہ آپ کے سامنے رکھے ہوئے. طارق صاحب فیل فری ٹو ریسپونڈ. ہاں بسم اللہ الرحمن الرحیم. کرنال صاحب گزارش یہ ہے کہ ایاز میر صاحب کا، طارق صاحب پہلے تو میں شکریہ ادا کرنا چاہ رہا ہوں آپ کا. 1 منٹ ٹھہر جائے گا ذرا، 1 منٹ سر 1 منٹ ٹھہر جائے گا، شکریہ ادا کر دوں. آپ نے وہ جو یہ پروگرام میں انٹرویو دیا تھا نا ایمبولینس والا، وہ بہت زیادہ ہٹ ہوا سوشل میڈیا پہ، جس میں آپ نے خود کہا تھا کہ میں نے ایمبولینس منگوائی تھی. وہ شاید جی آگے چلتے ہیں اب. جی اب فرمائیے، آپ کچھ کہنے لگے تھے. جی بھائی، اس سے آپ کی اور میری مقبولیت دونوں میں خاصا اضافہ ہوا. جی بڑا اضافہ ہوا سر. میں تو بہت آپ کا شکر گزار ہوں. جی 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 میں نے آپ کے اس انٹرویو کی وجہ سے مزید 6 چینلز پہ میں نے وضاحت دیا اور بڑے تفصیلات بھی بتا دی ہیں، اور میں نے وہ ٹیلی فون نمبر بھی میرے پاس آ گیا ہے جہاں سے کال کر کے ایمبولینس منگائی گئی تھی. چلے سر وہ تو بات قصہ پارنیا ہو گئی. بالکل ٹھیک ہے. اب آپ بتائیے. شروعات بھی آپ نے کی تھی جی، اختتام بھی میں کروں گا انشاءاللہ. اب آپ ایاز امیر صاحب شروع کرتے جہاں میں نے آپ کو روکا تھا. آل یورز. ہاں میں یہ کہہ رہا ہوں جی، ایاز میر صاحب کے میں کالم بھی پڑھتا ہوں، میرے بڑے پیارے دوست بھی ہیں، لیکن آج ان کا تجزیہ جو ہے وہ بڑا بائسڈ تجزیہ ہے. نان بائسڈ ایز اے انڈیپینڈنٹ تجزیہ کار ان کا تجزیہ نہیں ہے معذرت سے. انہوں نے بالکل ایک ون سائیڈڈ سٹوری بیان کی ہے پرائم منسٹر صاحب کی آج کی پیشی کے حوالے سے. پہلے تو میں سب کو بڑی ادب سے، تمام میرے سننے والے سب کو میں بہت ادب سے یہ گوش گزار کر دوں کہ جو بھی یہ سوچ رہا ہے یا سمجھ رہا ہے کہ جی آئی ٹی نے جب لیٹر لکھا پرائم منسٹر کو، وہ بلایا انہیں، تو بہت سارے لوگ یہ سمجھ رہے ہیں کہ شاید اس کے بعد پرائم منسٹر نے یہ فیصلہ کیا کہ میں جی آئی ٹی کے سامنے پیش ہوں. ایسی بات قطعاً نہیں ہے. پرائم منسٹر نے جس دن اپنے ہاتھ سے سپریم کورٹ آف پاکستان کو پہلا خط لکھا تھا کہ پاناما کیس جو ہے، پاناما لیکس جو ہیں، اس کی تحقیقات سپریم کورٹ کا ایک آنریبل بینچ کرے، اس دن ہم نے یہ فیصلہ کر لیا تھا. یہ فیصلہ کر کے ہم نے یہ خط لکھا تھا کہ جہاں جہاں ہمیں بلایا گیا پرائم منسٹر یا ان کی فیملی بھی کسی کے فرد کو، وہ وہاں پہ پیش ہوں گے. لہٰذا جی آئی ٹی بنے، کوئی کمیشن بنتا، اس کے لیے بھی ہم نے آمادگی دی تھی، ہم نے وہاں پہ پیش ہونا تھا. یہ فیصلہ آج کا نہیں ہے، یہ جو ہے پچھلے سال اپریل میں مئی میں یہ فیصلہ کر لیا گیا تھا کہ ہم پیش ہوں گے. پہلی بات تو یہ. دوسری بات یہ کہ تاریخ جو رقم ہوئی وہ اس طرح ہوئی کہ پرائم منسٹر کا جی آئی ٹی کے سامنے پیش ہونا، اور آج آپ نے دیکھا کہ بغیر پروٹوکول کے وہ گئے، ان کے ساتھ سیکیورٹی کی گاڑیاں بھی نہیں تھیں، پروٹوکول کے افسران نہیں تھے کہ وہ جی آئی ٹی پہ کوئی اثر انداز ہونے کی کوشش کرتے. ان حالات میں یقیناً انہوں نے یہ ثابت کیا ہے کہ پاکستان میں قانون کے سامنے سب جواب دہ ہیں، چاہے وہ پرائم منسٹر آف پاکستان ہو، چاہے وہ پاکستان کا کوئی عام شہری ہو. یہ یقیناً ایک تاریخ لکھی گئی ہے. تیسری بات جو آپ نے اپنے سوال کا آپ کا حصہ ہے وہ یہ ہے، دیکھیں اگر پرائم منسٹر 3 دفعہ وہ چیف منسٹر رہے ہیں،
3 دفعہ ملک کے وہ منتخب وزیر اعظم رہے ہیں. ٹھیک ہے. اس دوران انہوں نے اربوں کھربوں کے ترقیاتی کام بھی کیے, ان کے بہت سارے پروجیکٹس ہوئے, ان کی منظوری سے ہوئے. لیکن پاناما لیکس کے حوالے سے 2 اپارٹمنٹس کا ذکر ہے جس کی تحقیقات ہو رہی ہیں کہ جدہ سٹیل مل, گلف سٹیل مل کیسے بنی, وہ وہاں پیسے کیسے گئے, اور الزام کی حد تک بھی کرپشن کا کوئی کیس ان پہ نہیں ہے موجودہ دور میں. یہ آپ کہہ رہے ہیں, یہ بات ہو سکتا ہے بہت سے لوگوں کو صحیح لگ رہی ہو, لیکن یہ پوائنٹ کہہ رہے ہیں آپ. ہم نے کیٹیگوریکلی یہ بات بتائی ہے کہ ان اپارٹمنٹس کی خریداری کے لیے پاکستان سے پیسہ ٹرانسفر نہیں ہوا. یہ بات کیٹیگوریکلی ہم بتا چکے ہیں. اب باہر سے پیسہ سر وہ کہہ رہے ہیں گلف سٹیل لگانے کے لیے پیسہ کہاں سے گیا, وہ سوال تو یہ بھی ہے نا. لیکن چلیں اس میں ڈیٹیل میں عرفان قادر صاحب کو یہ ٹیکنیکل سوال چھوڑ رہا ہوں. میں وہی عرض کر رہا ہوں فلیٹس تو بعد میں آئیں گے, پہلے وہ گلف سٹیل وغیرہ کے سوال آتے ہیں. قومی خزانے سے خرد برد کا کوئی الزام نہیں ہے, کوئی خرد برد کا الزام نہیں ہے. اور پرائم منسٹر نے آج یہ سوال جے آئی ٹی کے ممبران سے بھی کیا ہے. ٹھیک ہے, کہ آپ یہ بتائیں کہ کیا مجھ پہ کوئی الزام ہے کہ پاکستان کے قومی خزانے سے کوئی خرد برد ہوئی ہے؟ تو جے آئی ٹی نے کیا جواب دیا کسی ٹھیکے سے؟ کیا میں نے کوئی خرد برد کی ہے؟ جے آئی ٹی نے کیا جواب دیا سب تو خبر وہ ہوگی. پرائم منسٹر نے خود بھی کیا ہے جے آئی ٹی کے ممبران سے. جے آئی ٹی نے کیا کہا کہ طارق بھائی پوری بات بتائے نا, وہ اصل خبر تو وہ ہوگی. اس بات کا کوئی جواب نہیں ہے. پاکستان کے قومی خزانے سے کوئی پیسہ خرد برد کرنے کا پرائم منسٹر میں کوئی الزام نہیں ہے. ٹھیک ہے جی, یہ پوائنٹ آپ کا آ گیا طارق بھائی. میں جاؤں گا آگے, جو اپوزیشن ہے شہریار آفریدی صاحب. دیکھیں, دشمن بھی ہونا, اس کا کوئی اچھا کام ہو, اس کو دل کھول کے داد دینی چاہیے. تو آج آپ کو لگتا نہیں کہ آپ کے پولیٹیکل اوپوننٹ نواز شریف صاحب نے نہ کوئی بقول آپ کے گلوں کی ٹیم لے کے گئے, نہ وزراء کی ٹیم لے کے گئے, نہ کارکنوں کی ٹیم لے کے گئے, نہ 97 کو دھرایا, جا کے اپنے آپ کو ہمبلی سبمٹ کر دیا اکیلے تنہا جے آئی ٹی کے آگے. اس کو تو میرے بھائی اپریشیٹ کریں تھوڑا سا آفریدی بھائی, کہ نہیں کرنا آپ نے. آج آپ بھی نہیں, I have to play the devil's advocate. اب ان سے سوال میں یہ تو نہیں کہتا کہ جناب یہ کیوں, یہ ابھی بھی نہیں ہوا, وہ ان سے تو یہ پوچھوں گا نا, ان سے اور آپ دونوں سے. جی آفریدی صاحب. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے آپ کا شکریہ. آج کا دن آنے والے سالوں میں سنہری الفاظ سے لکھا جائے گا. واہ جی واہ. اور اس کی کلاسک اگزامپل یہ ہے کہ مورل سپورٹ یا بغیر پروٹوکول کے تو انٹیریئر منسٹر چودھری نثار, جن کے پاس کوئٹہ میں وکلاء کو شہید کیا گیا, چارسدہ میں بچوں کو مارا گیا, اے پی ایس میں بچوں کے گلے کاٹے گئے, قصور میں بچوں کی پرونوگرافی کی پاکستان کا تذلیل کا سبب بنا. انٹیریئر منسٹر کے لیے اس کے لیے ٹائم نہیں تھا, لیکن آج نمبر بنانے کے لیے پرائم منسٹر کی گاڑی کے ڈرائیور ضرور بنے. شہباز شریف جو جوڈیشل جو مرڈر ہوا, خاص کر جو ماڈل ٹاؤن فیاسکو ہوا, جو کہ ایک بیٹی کے منہ میں گولیاں ماری گئیں, اس کے لیے ان کے پاس ٹائم نہیں تھا, لیکن آج اپنے بھائی کو اور فیوچر میں انہوں نے بھی فیس کرنا ہے, اس کے لیے مورل سپورٹ کے لیے ان کا پیچھے کھڑا ہونا یا ان کے ساتھ ہونا ضروری تھا. بعد اگر آپ نے دیکھا ہو تو کرمانی صاحب پولیس وارڈن بنے ہوئے تھے, ان کے منسٹرز اور باقی ایم این ایز نمبر بنانے کے لیے قطار در قطار کھڑے تھے, نعرے بازیاں ہو رہی تھی. خدا کے لیے یہ کس کو بیوقوف بنا رہے ہیں؟ نمبر 1. نمبر 2, یہ 3 پشتوں کی بات کس نے شروع کی؟ کیا پرائم منسٹر نے آن دا فلور آف دی ہاؤس اپنے بزرگوں کا ذکر نہیں کیا؟ کیا انہوں نے اس چیز کو سٹارٹ نہیں کیا؟ نمبر 3, اگر یہی مورل کریج تھی اور 3 دفعہ وزیر اعلیٰ رہے, 3 دفعہ وزیر اعظم رہے, تو وہ کون سی ایسی چیز تھی کہ پاناما لیک سے پہلے ان کو روک رہی تھی کہ وہ یہ جو پارک لین کے اپارٹمنٹس ہیں ان کو ڈکلیئر کریں؟ وہ کیوں ڈکلیئر نہیں کر رہے تھے؟ اگلی چیز, 1970s میں پیپلز پارٹی کی حکومت تھی, پیپلز پارٹی کا یہ پالیسی تھی کہ پاکستان سے پیسہ باہر نہیں لے کے جایا جا سکتا. اس وقت کے فائنانس منسٹر آج بھی زندہ ہیں, تو انہوں نے جو یہ سٹیل مل دبئی میں لگائی, وہ پیسے کدھر سے آئے؟ اور پھر پرائم منسٹر نے کہا کہ یہ ہیں وہ ذرائع. تو آج سوال یہ کہ منی ٹریل تو انہوں نے دی نہیں, ایک انڈائریکٹلی ایک میسج دیا جو کہ ان کا پولیٹیکل کلچر ہے, لوگوں کو ڈرانا دمکانا, یہ کھیل تماشا, یہ سیکیورٹی بریچ. انہوں نے سب سے امپورٹنٹ چیز جو مجھے اور پوری قوم کو انڈرسٹینڈ کرنے کی ہے کہ سیکیورٹی بریچ تو ڈان لیکس میں ہوئی تھی, اس میں تو کمپرومائزز ہوئے, اجیت ڈوول, مودی اور اس کے بعد سجن جندال کو گلے لگایا, اور سب کے نیریٹیو اسرائیل اور ہندوستان کے نیریٹیوز کو سرو کیا. اس وقت تو سلامتی کو خطرہ نہیں تھا. جب آپ کی بات آئی, آپ کے خاندان کی بات آئی, تو تب قومی سلامتی کو خطرہ ہے. بہت افسوس ہے, ان کی عزتوں کی بات آتی ہے تو جمہوریت اور سالمیت پوری قوم کو خطرہ شروع ہو جاتا ہے, لیکن یہ اب بچیں گے نہیں انشاءاللہ. رائٹ سے مراد آپ کا پوائنٹ آ گیا, رائٹلی اور رانگلی. عرفان قادر صاحب,
پرائم منسٹر, میں ذرا تھوڑا آپ سے لیگل ویو بھی لینا چاہ رہا ہوں اس کے اندر, کہ پرائم منسٹر نے آج یہ کہا کہ جی ایویڈنس جو ہے وہ تو وہی ہے جو پہلے جمع ہو چکا ہے سپریم کورٹ کے اندر, وہی شواہد ہے جن کے اوپر ایکچولی وہ 5 رکنی بینچ کا فیصلہ ہے, جس کو ایز سچ اگر دیکھا جائے تو نہیں مانا کورٹ نے, بلیو نہیں کیا. تو اگر یہی سمجھا جائے کہ وہی شواہد ہے تو اب ان سوالوں کے جواب بھی اسی تناظر میں پرائم منسٹر نے دیے ہوں گے کہ جب ان سے پوچھا گیا ہوگا گلف اسٹیل مل کا قیام کیسے آیا, فروخت کیسے کی, فروخت کرنے کی وجہ کیا تھی, ہل میٹل کمپنی کیسے وجود میں آئی, تو پرائم منسٹر نے یہی جواب دیے ہوں گے آپ کے خیال بادی نظر میں کہ جناب وہ تو ایویڈنس سارا سپریم کورٹ میں جمع آلریڈی ہوا ہوا ہے, وہ ایویڈنس جس کی بیس پہ یہ جی آئی ٹی بیٹھی گئی ہے, یعنی کہ انکمپلیٹ ایویڈنس اکارڈنگ ٹو دا کورٹ. آپ کا کیا ٹیک ہے آج پرائم منسٹر کی ہیئرنگ کے بارے میں؟ پرائم منسٹر صاحب کی جو میں نے تھوڑی سی اسپیچ سنی ہے جلدی میں, جس وقت روزہ کھل رہا تھا اس سے تھوڑی دیر پہلے, تو اس وقت میں نے سنی, اور اس میں وہ یہ کہہ رہے تھے کہ ان پہ کوئی کرپشن کا ڈائریکٹ الزام نہیں ہے, انہوں نے کوئی برائب نہیں لی, حکومتی خزانے میں سے بزنس کے معاملات ہیں, ذاتی بزنس, کوئی ان پہ وہ کہہ رہے ہیں کوئی ایلیگیشن نہیں ہے, یہ ہمارے ذاتی معاملات تھے, اور یہ ان کا تھرسٹ اس بات پہ تھا کہ یہ کیس سیاسی ہے. اب ان کے جو آج کی سٹیٹمنٹ ہے اس کے پیرائے میں بھی آپ دیکھیں, اور اصل جو حقائق ہے ملک کے اور جو ہمارا احتسابی عمل ہے پاکستان کا, اس کی تاریخ کی روشنی میں بھی ہم آج کی سٹیٹمنٹ کو پرکھتے ہیں, اور سپریم کورٹ کے آرڈر کی روشنی میں بھی پرکھتے ہیں. یہ ایک حقیقت ہے پاکستان میں کہ جتنے بھی بڑے احتسابی کیس ہوئے ہیں, جتنا بھی اس قسم کا احتسابی عمل ہے, اس کی بنیاد جو ہے وہ سیاسی عداوت ہے, اور یہ بڑے سیاستدان ہی ایک دوسرے کے خلاف اس طرح کی پروسیڈنگز لا سکتے ہیں. ایک عام آدمی جو ہے اس کی اتنی ہمت نہیں ہے کہ وہ اس طرح کا کیس لے آئے. اگر ایک عام آدمی لے بھی آئے تو وہ سپریم کورٹ کی رجسٹری اس کو فریولس کر کے پھینک دیتی ہے. لیکن یہاں پہ عمران خان صاحب چونکہ یہ معاملہ لے کے آئے تھے, اور رجسٹری نے حسب معمول اس کو بھی پھینک دیا تھا, لیکن پھر انہوں نے اپیل فائل کی, اور سارے پاکستان کی چونکہ نظریں تھیں اس پہ, تو اس وقت سپریم کورٹ کے پاس یہ معاملہ آ گیا, اور پھر جو بھی سپریم کورٹ میں ہوا سر آپ کا پوائنٹ کیا ہے سب آپ کے سامنے ہے کہ وہاں میرا پوائنٹ یہ ہے جی کہ ہمیں ہمارے جو ادارے ہیں ہمیں ان کو مضبوط کرنا ہے. ہمارے ادارے ابھی تک کمزور ہیں. یہ ٹھیک ہے کہ پی ٹی آئی کو اس حد تک ہم ضرور کریڈٹ دیں گے کہ وہ یہ ایشو کو ہائی لائٹ کرنے میں کامیاب ہو گئے ہیں, اور انہوں نے یہ قانون جو بنایا تھا اس کا کریڈٹ تو میاں نواز شریف کو ملتا ہے, اور اس کا کریڈٹ جنرل مشرف کو ملتا ہے. احتساب ایکٹ, اور اس کے ساتھ اگر آپ عرفان صاحب ایک بات بتائیے سر, عرفان کیسے ایک بات بتائیے, آپ کہہ رہے ہیں اداروں کو بھی مضبوط کرنا ہے, تو لوگ اس سے یہ انٹرپریٹیشن لے رہے ہوں گے کہ آپ ایز اے سابق اٹارنی جنرل آج جب چیزوں کو دیکھ رہے ہیں تو آپ کے نزدیک عدلیہ کے ادارے کو بھی مضبوط کرنا ہے, اگر ان کو کرنا ہے تو خبردار بھی مضبوط نہیں ہے. اس سے زیادہ مضبوطی کیا ہوگی کہ عدلیہ کو مضبوط کرنے کی ضرورت ہے. سر پرائم منسٹر پاکستان کو بلا لیا عدلیہ نے, اور کتنی مضبوطی چاہیے؟ عدلیہ کو مضبوط کرنے کی ضرورت ہے. عرفان قادر صاحب وقت کے پرائم منسٹر کو بلا لیا, اور کتنا مضبوط کریں, اب تلوار لے کے بیٹھ جائے. ایک سیکنڈ سنیں تو صحیح. جی میں آپ سے پوچھ رہا ہوں سر, بلا لیا لیکن کیسے بلایا؟ ایک سیکنڈ, اتنی ریلکٹنس سے بلایا کہ پہلے رجسٹرار صاحب کہتے ہیں یہ معاملہ فریولس ہے, اس کے بعد یہ کئی مہینے پینڈنگ رہتا, اور ظہیر جمالی چیف جسٹس جو ہے وہ 15 دن پہلے کیس چھوڑ کے چلے جاتے ہیں. ابھی ریٹائرمنٹ کو 15 دن ہے, اتنی دیر, اور اس کے بعد جب فیصلہ آیا تو مزید 60 دن دے دیے. یہ سارا جو عمل جس طریقے سے ہوا ہے وہ, یہ تو لا اتنا اسٹرانگ تھا, اسی لیے میں کریڈٹ دے رہا ہوں جنرل مشرف کو اور میاں صاحب کو جو احتساب ایکٹ بنایا, اتنا اسٹرانگ لا. لیکن سر کچھ تو ہو رہا ہے نا, چلے یہ آپ کا پوائنٹ آ گیا, جے آئی ٹی کے لیے بھی پاسبل نہیں ہے کہ ان کو کلین چٹ دیں. رائٹ. جی جی ایاز امیر صاحب, کچھ تو ہو رہا ہے کہ آپ سمجھتے ہیں کہ نہیں کچھ بھی نہیں ہو رہا؟ ادارے پہلے زیادہ مضبوط نہیں ہوئے, عدالتیں اور جی آئی ٹی اگر آج پرائم منسٹر کو بلا رہی ہیں. دیکھیں ایک کیس, ایک تو ہمیں ذہن میں ہونا چاہیے, اگر یہ جو ہے نا پرائم منسٹر کہتے ہیں کرپشن کے الزامات نہیں ہیں, کرپشن کے الزامات کس کے خلاف ہیں؟ پاکستان میں تو کسی تھانے دار کے خلاف نہیں ہے, کسی پٹواری کے خلاف نہیں ہے. قانون کی روح سے تو سارے کے سارے ٹھیک ہے, کبھی ایکشن ہوتا ہی نہیں ہے. زرداری صاحب کے خلاف کیا ہے؟ کوئی ایک کیس بھی ثابت نہیں ہوا, سزا یافتہ نہیں ہوئے, اس لحاظ سے سارے وہ ہیں. پیناما یہ جو کیس اس لیے ہوا کہ پیناما کا جو وہ ریولیشنز ہیں, لیکس ہے, وہ کہیں اور سے آئی, وہ انٹرنیشنل مسئلہ بن گیا, اور یہاں ہمارے حصے میں بھی آ گیا. نہیں, وہ کہہ رہے ہیں کہ عمران خان کی وجہ سے معاملہ سارا سیاسی ہو گیا ہے. سر وہ ہے, سر سیاسی کیسے ہوا؟ وہ یہاں پہ آیا, انہوں نے آپ نے نہیں کہا, لیکن لوگ کہہ رہے ہیں, میں آپ کی بات نہیں کر رہا, میں لوگوں کی بات کر رہا ہوں. سر بات سنیں, نہیں میاں صاحب نے کہا ہے, میاں نواز شریف نے یہ کہا ہے. سر لوگ بھی کہتے ہیں نا کہ جب کہتے ہیں پولیٹیکل ہو گیا تو اس کا مطلب یہ لیا جاتا ہے کہ تحریک انصاف اس سے کچھ طرح کیش کرا رہی ہے سیاسی طور پہ. جی, کہ چیزیں چھپائی گئی ہیں, ملکیت ہے,
آف شور کمپنیز ہیں. میاں صاحب کے بارے میں, ان کی فیملیز کے بارے میں عرف عام جو لوگ سیاسی کلاس کے ہیں میڈیا میں, یہ پچھلے 20-30 سال سے ہر ایک کو پتہ کہ ایسے ہے. ثبوت نہیں آ رہا تھا, اخباروں میں چھپ چکا ہے, برطانیہ کے پریس میں چھپ چکا ہے. وہ جو التوفیق کا کیس تھا وہاں پہ ان 4 فلیٹس کا ذکر ہے, لیکن یہاں نہیں ہے. یہ جب آ گئی تو آپ یوں سمجھیں کہ سرٹیفائیڈ کاپی, انٹرنیشنل سرٹیفائیڈ کاپی مل گئی جس سے یہ بھاگ نہیں سکتے تھے. اگر راہ فرار کچھ تھوڑا سا بھی ان کو ملتا تو یہ کیس یہاں تک نہ ہوتا. مجبور ہو کے پرائم منسٹر کو پہلے قوم سے خطاب کرنا پڑا, پھر انہیں قومی اسمبلی میں کھڑا ہونا پڑا, پھر وہاں پہ انہوں نے کہا جی جناب یہ ہے منی ٹریل. یہ چیزیں آئیں. جو صاحبزادگان ہیں ان کا تو ورژن ٹی وی پہ بالکل. سر یہ پوائنٹ آپ کو آگے ابھی بریک لینی پڑے گی. واپس آؤں گا طارق فضل صاحب اور شہریار آفریدی صاحب سے. آبویسلی ان کے پوائنٹ آف ویوز لوں گا. بڑا اہم دن ہے آج ویورز. پرائم منسٹر جو ہے وہ پیش ہوئے جے آئی ٹی کے سامنے, اور ہر پاورفل اور ویک آدمی کو ایکولی بیفور دا لا آنا چاہیے. ایک بریک لیں گے جی. ویورز ویری وارم ویلکم بیک ٹو دی شو. طارق فضل چودھری صاحب, عرفان قادر صاحب کے ریمارکس بھی آپ سن رہے ہیں, شہریار آفریدی صاحب کی بات سن رہے ہیں, وہ لوگ ایاز امیر صاحب کی بھی سن رہے ہیں. کچھ زیادہ امپریس نظر نہیں آیا آج کی پیشی سے, خاص طور پہ ایاز امیر صاحب اور آفریدی صاحب. میں نے تو بڑی کوشش کی لیکن وہ امپریس نظر نہیں آ رہے دونوں حضرات, باقیوں کا پتہ نہیں. جناب طارق صاحب, آپشن کوئی نہیں تھی آپ کے پاس. دیکھیں, اور ایک اور سر مجھے ایک سوال کا اور جواب دے دیجیے گا. پرائم منسٹر نے جو مخصوص ایجنڈا کا ہے اور کٹ پتلی کا ہے, جی آئی ٹی کی طرف اشارہ کر کے بہت سے لوگ رزق, اس کا اشارہ کس طرف ہے ایکچولی؟ تھوڑا آپ تو وزیر ہیں, ان کو آپ کو پتہ ہی ہوگا. جناب دیکھیں, گزارش ہے جی کہ آپ نے جو فرمایا انہوں نے تو ظاہر امپریس ہونا نہیں ہے, وہ ایک انڈیپینڈنٹ تجزیہ کار ہے. میں نے کہا کہ آج تھوڑے باعث نظر آئے مجھے. شہریار آفریدی صاحب ظاہر ہے اپوزیشن پارٹی سے ہیں. آپ کے پروگرام میں پہلے بھی میں نے کہا تھا کہ انہوں نے ظاہر ہے اپنا تو سودا بیچنا ہوتا ہے اور وہ یہ بیچتے ہیں. یہ اچھا کام بھی ہمارا ہوگا تو جب تک اس پہ تنقید نہیں کریں گے لوگ انہیں اپوزیشن نہیں کہیں گے. اور آج کل تو ویسے بھی اپوزیشن میں ایک فیشن بنا ہوا ہے کہ کون بڑی اپوزیشن ہے, کون بڑے الزام لگاتا ہے, کون بڑے بڑے ڈرامے کرتا ہے, کون بڑی بڑی گالیاں دیتا ہے, وہی بڑی اپوزیشن ہے. اپوزیشن کا معیار آپ دیکھیں ذرا کامران صاحب, اب حالات یہ ہو گئے ہیں کہ اپوزیشن کا معیار یہ بن گیا ہے کہ کس کی زبان زیادہ دراز ہے, کون زیادہ الزام لگاتا ہے, کون زیادہ بد زبانی کرتا ہے معذرت سے. تو یہ فیشن ہو گیا ہے اپوزیشن کا. بہرحال ان کا رائٹ ہے. اب یہ کٹ پتلی اور مخصوص ایجنڈے والے بتائیے کس طرح اشارہ ہے؟ کہا جی ایجنڈا اور مخصوص ایجنڈا. جی دیکھیں, کٹ پتلی اور مخصوص ایجنڈا پاکستان کی سیاست میں ہمیشہ وہ قوتیں رہی ہیں جنہوں نے پاکستان میں جمہوریت کو کمزور کیا ہے. نہیں, اسٹیبلشمنٹ تھی, اس میں اندرونی بیرونی ساری شامل ہیں. آپ مجھے یہ بتائیں کہ پاکستان کے اندر ہم کم یہ بات نہیں کرتے کہ پاکستان میں جب سازشیں ہوتی ہیں اندرونی بھی ہوتی ہیں بیرونی بھی ہوتی ہیں. اندرونی لوگ بڑی معذرت سے جانے انجانے ہوئے بیرونی سازشوں کا اور طاقتوں کا اعلی کار بن جاتے ہیں. ابھی جو کچھ یہ کرنے کی سوچ رہے ہیں, ابھی عمران خان صاحب یہ سوچ رہے ہیں کہ جناب ہاں بڑی خوشی کی بات ہے جناب, میں نے بڑا کوئی کمال کر دیا. میں نے تو آپ کو بتایا کہ ہم نے تو اپنا جس دن خط لکھا تھا اسی دن ہم نے فیصلہ کیا تھا کہ ہم اپنے آپ کو پیش کریں گے. اور میں ایک جملہ صرف کہنا چاہتا ہوں, ایاز امیر صاحب نے کہا جناب کہ ان کا احتساب کب ہوا. اگر پرائم منسٹر کی فیملی کا کوئی 1 روپیہ بھی کرپشن کا ہوتا اور وہ قابل دست اندازی کسی بھی دفعہ کے تحت ہوتا تو مشرف کے دور میں کبھی بچ نہ سکتے. جتنا کڑا احتساب ہمارا مشرف کے دور میں ہوا ہے, یعنی پرائم منسٹر کی فیملی کا جو 40 سالہ پرانا گھر تھا, ان کی میرا خیال ہے وہ کوئی 60s کی پراپرٹی, وہ بھی انہوں نے ان سے یعنی ہتھیا کے اولڈ ہوم وہاں پہ بنا دیا. اس پراپرٹی پہ بھی کوئی ڈاؤٹ تھا جو ان کے والد صاحب نے 1960 میں یا 1950 میں کہیں خریدی, وہ بھی ان سے چھین لی گئی. تو اس دور میں جو احتساب ہوا اور ان کے خلاف کیس کیا بنا, 13 سازش کیس. اگر کچھ اور ہوتا تو 13 سازش کیس نہ بنتا. تو میں عرض کر رہا تھا کہ عمران خان صاحب جو خوش ہو رہے ہیں نظر آگے نہیں آ رہا, وہ خود جن عمران خان کو چھوڑے. میں تو آج آپ سے آپ کی بات کر رہا ہوں, عمران خان خوش ہو یا نہ خوش ہو ہمیں سے کیا سر, ہمارے اس پروگرام کا حصہ نہیں. میں یہ کر رہا ہوں کہ جس طرف پاکستان کی سیاسی قوتیں سمجھتی ہیں کہ ہم اس نظام کی خدمت کر رہے ہیں, یہ نہیں پتا کہ کن طاقتوں کی. اچھا طارق صاحب, آپ کو پرائم منسٹر کانفیڈنٹ لگے واپس جب باہر آئے سوالوں کا جواب دے کے؟ بات کر رہے طارق بھائی آپ یہ سارے وہ مورے ہیں, کٹ پتلی ہیں یہ ساری. کون سی کٹ پتلی ہیں جو دوسروں کے اشاروں پہ ناچ رہی ہیں؟ یہ جی آئی ٹی, یہ پاکستان میں جتنے عوامل چاہے وہ سیاسی ہیں چاہے وہ غیر سیاسی ہیں جو اس نظام کے خلاف لگے ہوئے, میں ان کی بات کہہ رہا ہوں. عمران خان صاحب ان کے اعلی کار بنے ہوئے. آفریدی صاحب آپ کٹ پتلی ہیں,
آپ اعلیٰ کار ہیں اور یہ آپ نے کوئی تیر ہی چلایا, پرائم منسٹر نے پہلے ہی فیصلہ کیا تھا جانے کا کورٹ کے سامنے. حضور خوش ہو رہے ہیں جو آپ اتنا, اور ڈائلاگ سن رہے ہیں بار بار, یہ آج خوش تو بہت ہو گئے. اچھا میں تو حیران ہوں اپنے پیارے بھائی کے کہ باتھ روم کے باہر پتہ نہیں 3 کے 4 کے 5 کے 6 گھنٹے انہوں نے حسین نواز کے لیے ڈیوٹی دی کہ کہیں کوئی خدا نہ خواستہ بلڈ پریشر اوپر نیچے یا شوگر لیول اوپر نیچے نہ ہو جائے. باتھ روم کے پاس اور یہ غلط ہے, باتھ روم کے پاس کرسیاں تھیں. لائلٹی ہے میری بات تو سر روزہ میں تو کوئی جھوٹ بولتے ہوئے کوئی خوف خدا کرو. ایک اور چیز, نہیں سر لائیو شو چل رہا ہے, ادھر ہی ہے, وہ بلڈنگ بھی ادھر ہی ہے. روزہ نہیں ہے افریدی بھائی کا, اگر آپ کی بات سچی ہے باتھ روم تو میں سیاست چھوڑ دیتا ہوں. کیا وہ باتھ روم کل میرے ساتھ کیا بات کر رہے ہیں ڈاکٹر صاحب آپ ذرا حوصلہ کریں. میں کہہ رہا ہوں اگر آپ جھوٹ بول رہے ہیں کل آپ کو معافی مانگنی پڑے گی. کل آپ ٹائم رکھیں میرے ساتھ چلیں, میری بات ہے آپ میرے ساتھ چلیں, دیکھنے کے لیے فوٹیج مانگی. وہ جو بالکل آپ چیک کریں وہ جو فوٹیج جو باتھ روم کے ساتھ جھوٹ بولا, رمضان میں آپ نے جھوٹ بولا. یار یہ عجیب سی بات شہری میں سے بھائی آپ نے بالکل غلط اور جھوٹ بولا آپ نے. جو تصویر دیکھیں, تصویریں بولتی ہیں, تصویریں باتھ روم کے ساتھ کرسیوں پہ آپ باہر بیٹھے ہوئے تھے. ایک سٹیپ اور انہوں نے کہا کہ اگر وہ تصویر سچی ہوئی خط لکھا تھا تو میں معذرت کروں گا, اگر وہ تصویر غلط ہوئی یار تو اپنی طارق بھائی پارٹی کیوں معذرت کریں گے, آپ کے پارٹی کے لیڈر کے صاحبزادے اگر آپ وہاں گئے ہوئے تھے ان کے لیے تو اس میں کیا سی بات ہے, اگر وہ سچی ہوئی تو اس میں ایسی کوئی بات تو نہیں کر رہے. اس میں ایسی کیا بات ہے, ایک بات سنیں, ہم نے ڈاکٹر صاحب کا سارا لیکچر سنا, وہ بات آپ حوصلہ کریں. بات ایسی کہہ دی ہے یار, حسن نواز کے ساتھ گیا ہوں, میرا تو کام ہے باتھ روم کے باہر کھڑے ہوئے حسین نواز. جی افریدی صاحب, چلے افریدی صاحب کی بات سن لیں. جی بھائی کامران, جناب جب انہوں نے خط لکھا تو چیف جسٹس کے ریمارکس کیا تھے اس جی آئی ٹی کے فارمیشن پہ کہ یہ فوکس نہیں ہے, اس کو پرائم بہت آپ نے ایکسپینڈ کر دی ہے, اس کو کائنڈلی اس کے ٹی او آرز اور اس کا ٹائم فریم. سر مشرف نے قبضہ کیا ان کے گھر پہ, احتساب کیا, وہ بھگتا انہوں نے, اس کو تو مانے بھٹو نے احتساب کیا. یہ تو اس کا جواب تو دینا, آپ کتنا احتساب کریں گے اس فیملی کا. اکوڑا خٹک کی جیل سے 10 سال کا معاہدہ کسی اور نے نہیں کیا تھا, انہوں نے کیا تھا. پھر مجھے یہ بتائیں کہ انہوں نے پاکستان کے قوم کا اگر پیسہ نہیں لوٹا تو آئی ول ریپیٹ, اگر انہوں نے پاکستان کے قوم کا پیسہ نہیں لوٹا تو ان کو کیا ضرورت تھی کہ مے فیئر کے اپارٹمنٹس وہ کیوں چھپائے انہوں نے, اور پاناما لیکس جب کھل کے منظر عام پہ آیا تو ان کو ایک دم اونرشپ بھی آ گئی. اور اس کے ساتھ ساتھ یہ جو تضحیک آمیز رویہ ہے جی آئی ٹی کے خلاف, ان کی جو بریگیڈ جو الزامات لگا رہی ہے, پہلا اور سنگین الزام زمین تنگ کر دینا, پھر اس کے بعد سپریم کورٹ دیکھ رہی ہے, اس کے اندر نہ جائیں آپ, چھوڑ دیں سپریم کورٹ دیکھ رہی ہے اپنی جی آئی ٹی کو. میں آگے جاؤں گا, بھائی وہ سپریم کورٹ دیکھ رہی ہے نا. کیا یہ وہ لوگ نہیں ہیں کہ جنہوں نے سپریم کورٹ پہ حملہ کیا تھا؟ سر پرانی بات ہو گئی, آج تو نہیں کیا نا یار, آج تو مانے نا, آج تو نہیں کیا تھا. اچھا مجھے آگے جانا ہے. آج کیا کیا, آج پھر دھمکی دے دی, آج پھر دھمکی دے دی, آج پھر دھمکی دے دی. جی کیسے دھمکی, کب دی, کب دی دھمکی؟ آج انہوں نے کٹ پتلی کا نہیں کہا, خود انہوں نے کہا کہ جی کچھ عناصر کہہ رہے ہیں آپ ہیں کٹ پتلی کہ ایم آئی اور آئی ایس آئی. ٹھیک ہے طارق بھائی, یو ہیو اے رائٹ. یار میری بات اگر ہم کٹ پتلی ہے جو بھی ہیں, لیکن یہ ٹریپ ہو گئے ہیں اور یہ بری طرح اور اللہ کی پکڑ میں آئے ہیں. اب یہ تو اللہ جانے کا فیصلہ آ جائے گا. اب کوئی ان کو پناہ دینے کے لیے نہیں آئے گا انشاءاللہ. ایسی بات آپ نے کہہ دی. اچھا میں جاؤں گا عرفان قاضی صاحب کی طرف, لیکن طارق بھائی آپ کے پاس رائٹ ٹو رسپونڈ ہے, جنہوں نے آپ پہ الزام لگایا ہے کہ حسین نواز صاحب کو کہ باتھ روم کے باہر آپ کھڑے رہے جب یہ جی آئی ٹی, اور آپ کا رائٹ ٹو رسپونڈ ہے, لیکن ابھی ٹائم نہیں ہوا اس کو کرنے کا. میں پہلے جاؤں گا عرفان قاضی صاحب. جی ایک سیکنڈ وہ ذرا ان کو بھی مختصر آپ کو عرض کر دیتا ہوں, 2 لائنیں سر, ایک 2 لائنیں ہیں. جی آئی ٹی کے ساتھ پولیس گارڈ رومز بنے ہوئے ہیں جناب, ہم گارڈ رومز کے ساتھ بیٹھے رہے. حسین نواز صاحب گئے, میں تو 5-6 دفعہ ان کے ساتھ گیا, 2 دفعہ حسن نواز کے ساتھ گیا. یہاں میرا یہ حلقہ ہے, میں بالکل جاتا رہا ہوں. لیکن اس پروگرام میں آپ باتھ روم کا ذکر نہ کریں, اب آپ باتھ روم کا ذکر اتنا شرمناک جھوٹ بولا, شرم تو خیر آتی نہیں ہے. میں نے کہا ان سے, میں نے چیلنج کیا, میں نے کہا جی آئی ٹی یہیں پہ ہے, میرے ساتھ چلیں. لیکن بہرحال یہ ان کا وزیر ہے, اسے بڑے بڑے الزام لگاتے رہے ہیں, گلا نہیں ہے. تصویروں کو آپ کیسے نگیٹ کریں گے؟ تصویریں بولتی ہیں, وہ تصویریں کھل کے ایک چیز بتا رہی تھی. آپ ایز اے منسٹر کیسے پرائم منسٹر کے بیٹے کے ساتھ جا سکتے ہیں؟ How would you justify that? آپ حکومت پاکستان کے منسٹر ہیں یا آپ کسی کے گھر کے منسٹر ہیں؟
How would you justify that? ٹھیک ہے جی جسٹیفائی کرتے ہیں یہ تو خیر اب اس پہ کیا بات کروں, یہ تو ایک نیچرل وہ ہوتا ہے. میں آگے جاؤں گا اٹارنی جنرل صاحب کے بعد عرفان قادر صاحب کے پاس. عرفان قادر صاحب, یہ جو پرائم منسٹر نے آج کہا کہ مشرف کے دور میں احتساب ہوا, آپ اس پہ بھی کومنٹ کر سکتے ہیں. دوسرا یہ کہ جس طرح ڈسکشنز ہو رہی ہیں اس مقدمے کے اوپر, کہیں یہ تو نہیں ہو جائے گا کوئی ججز کہیں کہ جناب یہ بہت پولیٹیکلی اس کو میس اپ کر دیا گیا ہے, اس پہ کوئی مطلب اس طرح کا کوئی سوال تو نہیں اٹھے گا کہ آپ کو لگتا ہے کہ نہیں ایسا ہوتا ہے؟ اس طرح کے جب کیسز آتے ہیں تو میڈیا میں بھی ڈسکس ہوتے ہیں, میں بھی کرتا ہوں, یاد صاحب بھی کرتے ہیں, اپوزیشن بھی کرتی ہے, یہ نارمل سی بات ہے. عرفان قادر صاحب, جہاں تک مشرف صاحب کے دور میں ان کے احتساب کا تعلق ہے تو مشرف صاحب کے دور میں تو ان کا کوئی احتساب ایسا ہوا ہی نہیں تھا. اچھا. اور وہ جو کیسز تھے تب وہ جو بھی بنے تھے وہ احتساب کے سے زیادہ جو کیسز تھے وہ تو ہائی جیکنگ کا ایشو تھا. اور اس کے بعد سم ہاؤ جب یہ واپس آتے ہیں تو کورٹ تمام فیصلے ان کے حق میں کر دیتا ہے. اب یہ افریدی صاحب نے جو ذکر ابھی کیا سٹارمنگ آف دا سپریم کورٹ کا, تو جب سٹارمنگ آف دا سپریم کورٹ ہوئی تھی تو آپ صرف پی ایم ایل این کو ہی مورد الزام ٹھہرا رہے ہیں. سپریم کورٹ کے ججز بھی تو ان کے ساتھ مل گئے تھے, تب انہوں نے چیف جسٹس سجاد علی شاہ کو آرڈر کے ذریعے نکال دیا تھا, ان کو کام سے روک دیا تھا. اللہ جنرل نصیب کرے وہ کوئٹہ بینچ میں جو انہوں نے کیا, سارا الزام پی ایم ایل این پہ ڈالتے ہیں. وہ یہ ججز بھی تو آمادہ ہوئے, آپ صحیح کہہ رہے ہیں, یہ بات پرانے ججز جی آپ صحیح کہہ رہے ہیں, وہ بھی تو ملے ہوئے تھے. تو اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں اپنی تاریخ کو مسخ نہیں کرنا چاہیے, سچ بولنا چاہیے. ریاض صاحب یور ٹیک. اور اب راجی جی عرفان صاحب, اور دوسرا آپ جو سوال مجھ سے پوچھ رہے تھے دوسرا ذرا وہ وضاحت کر دیں, میں اس کا بھی جواب دیتا چلوں. سر میں ایک اس بریک کے بعد بس آؤں گا, لیکن سوال کے لیے یاز امیر صاحب آپ کے خیال میں میڈیا پہ جو ٹاکس ہو رہی ہے اس سے ججز جو ہیں وہ اریٹیٹ ہو سکتے ہیں یا یہ نارمل بات ہے؟ سر یہ کوئی ایسی بات نہیں ہے. دا مین چیز جو اس کیس میں ہو رہی ہے, وزیر اعظم پاکستان ہیں جی, الیکٹڈ پرائم منسٹر ہیں, بڑی واضح اکثریت کے مطلب اوپر ہیڈ بیٹھے ہیں. ٹھیک ہے. اس کیس میں جس میں بڑے سنگین الزامات ان پہ اور ان کی فیملی میں ہیں, وہ جو ہے ان پہ لگ رہے ہیں. اور یہ کوئی قابل رشک کا بھی پی ایم ایل والوں کی مجبوری ہے, کہہ رہے ہیں کہ ہم نے تاریخ وغیرہ کی, یہ کوئی قابل رشک چیز نہیں ہے جو ان کو پیشی. سر بریک کا ٹائم ہو گیا. میں صرف کہہ رہا ہوں کہ ملک سفر کر رہا ہے, یہ سچ نہیں بول رہے. 20 دن میں سر فیصلہ ہو جائے گا, وہ تو 20 دن میں فیصلہ ہو جائے گا. منی ٹریل دے دیں بس. اس کے بعد واپس آئیں گے طارق فضل صاحب اور افریدی صاحب کی بھی ایک پوائنٹ بعد اس کے میں نے دوبارہ ڈسکس کرنا ہے, وہ بڑا کانفلکٹ وہ ہوا ویسے. جی بریک. ہمیں اپنی عدالت پہ میں اپنی بات کروں, مجھے عدالتوں پہ اعتماد ہے. یہ وہ عدالتیں نہیں مولوی مشتاق صاحب کے دور میں تھی, وہ عدالتیں نہیں ہیں جو افتخار چودھری کا وہ دور تھا جس میں انہوں نے مشرف کو وردی سمیت ایکسیپٹ کیا اپنے ذاتی انٹرسٹ کے لیے. تو عدالت فیصلہ کرے گی, عدالت کے سامنے آج پرائم منسٹر جواب دہ ہو گئے. پاکستان کے لیے اس لحاظ سے بڑا اچھا دن ہے, لیکن فیصلہ کیا آئے گا اس پہ بھی کومنٹری اور کومنٹس جاری و ساری رہیں گے. ہمیں دیجیے نیکسٹ ویک تک کے لیے اجازت.